أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی ڈیئر سسٹرز کیسی ہیں آپ؟ جی میم الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ اب ہم یہ سٹارٹ کریں گے سیشن کو، لیکن میں آپ سے یہی چاہوں گی کہ آپ میں سے کون ہے جو اس وقت فریلی بول سکتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ سب؟ جی میڈم ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہمیں کرنا یہ ہے اب کہ ہم اس کو صرف ریپیٹ میں اس طرح سے لے کے آؤں گی میں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کسی سلائیڈ میں سے کون سی چیز سمجھ نہیں آئی ہے یا کسی بارے میں کوئی کوسچن ہے آپ کا، تو وہ چونکہ زیادہ تر نوشیرہ نے بھی تھوڑا سا لیا تھا سیشن. آمینہ جی میرا خیال صرف ایک ہیں جو کہ نیو ہیں اس لحاظ سے کہ انہوں نے سنڈے کی کلاس نہیں دی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کر لیں گے کہ صرف ایک ایک پوائنٹ جو سا ہے نا وہ ڈسکس کرتے رہیں گے اور ایک ایک چیز کو، کیونکہ مجھے زیادہ ہے جیسے ایک واٹس ایپ سے کوسچن آ گیا ہے کہ جو اینڈ پہ جا کے اس کی تقسیم تھی نا وہ ان کو تھوڑی مشکل لگی ہے، کیونکہ جو فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں ان کے لیے یقیناً تھوڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے یہ، اس کو ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا ہضم کرنا، تو ذہن کے لیے اس پہ زور پڑتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں جون سی ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں. ہاں البتہ یہ کیا جا سکتا ہے اس میں کہ ہم اس کو تھوڑا سا، میں انشاءاللہ اس دفعہ تو وہی بات کہ اتنا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کی پراپر اگر ریپیٹ کروں گی تو پھر کچھ چیزیں اگر جیسے میں نے خود لکھ کے اگر کروں تو وہ آپ کو زیادہ سمجھ آ سکتی ہیں، یعنی کہ کچھ ایسا پیٹرن اپناؤں یا جو ٹیبل بنے بنائے سامنے آ رہے ہیں وہ میں ٹیبل خود بنا کے آپ کو وہاں پہ لکھ کے دکھاؤں، تو اس طرح سے آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. تو ابھی ہم ایک ایک سلائیڈ پہ جائیں گے اور جہاں پہ میری ضرورت پڑے گی انشاءاللہ میں بھی سمجھاؤں گی. اور آپ نے یہ کلاس اس طرح سے ہم انٹریکٹیو رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں بھی جہاں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ نے بیچ میں ہی روک کے سوال کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا، مجھے نظر آ جائے گا، اور واٹس ایپ والے مجھے ڈائریکٹلی آواز دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا دیکھنے والی تو کوئی ایسی ہے نہیں آپشن، تو آپ ہینڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، مائک آن ہے مائک بھی آن کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تعداد لوگوں کی جو ہے نا وہ کم ہے، وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ پہلی سلائیڈ ہمارے سامنے تھی کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ضمیر ہم بار بار استعمال کرتے ہیں. اردو میں سمپل ضمیر سمجھ آتی ہے، سب کو آتی ہے کہ ضمیر کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں نام نہ بار بار پکارنا پڑے. اچھا، اب اس کی اپلیکیشن یہ ہے کہ عربی میں دو طرح کی ضمائر آ جاتی ہیں، دو طرح کی اس طرح سے کہ جو آپ کے سبجیکٹو یعنی کہ سبجیکٹ کے طور پہ جو اسم یا جو ناؤن سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے، کیونکہ انگلش کی اگر آپ سینٹینس کا وہ دیکھیں پیٹرن دیکھیں تو وہ سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ یہ تینوں چیزیں ایک سینٹینس کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اردو میں بھی فاعل فعل اور مفعول ہوتا ہے، عربی میں بھی فاعل فعل اور مفعول ہوتا ہے، لیکن عربی کے فاعل فعل مفعول کو ہمیں تھوڑا سا ڈیپلی پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اردو اور انگلش کے سمپل فقرے ہوتے ہیں فاعل فعل مفعول سے بن جاتے ہیں، لیکن عربی کی تھوڑی ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ایڈ ہو جاتی ہیں، یا فاعل کے طور پہ کیا آ رہا ہوتا ہے وہ بھی، یا ایک ہی ورڈ کے اندر فاعل بھی موجود ہوتا ہے اور اسی کے اندر فعل بھی موجود ہوتا ہے، تو عربی میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جو سبجیکٹو پروناؤن ہے یہ ہمیشہ سبجیکٹ کی جگہ پہ آئیں گے، یعنی کہ جو کرنے والا ہے، جب ہم انگلش لینگویج کی بات کرتے ہیں یا انگلش گرامر کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم سبجیکٹ کے لیے جو ناؤن استعمال کرتے ہیں یا جو پروناؤن استعمال کرتے ہیں وہ سبجیکٹ ہی سبجیکٹو پروناؤن سے آئے گا. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ عربی میں بھی سبجیکٹو، جب ہم سبجیکٹ کے لیے کوئی پروناؤن یوز کریں گے تو سبجیکٹو پروناؤن کہلائے گا، اور جب ہم آبجیکٹ کے لیے
یا possessive کیس میں possessive pronouns اس کو یوز کریں گے. صرف ڈفرینٹ یہ ہے کہ آپ کی وہ جگہ چینج ہو جاتی ہے. ہاں اس کی پریکٹس آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت ہم انشاءاللہ یہی دیکھیں گے, زیادہ کوشش یہ کریں گے کہ اس کی چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہیں. ایپلیکیشن میں سبجیکٹو پروناؤنس 1300 کے قریب قرآن میں استعمال ہوئی ہیں, اور آبجیکٹو پروناؤنس جو سی ہیں وہ 13,000 کے قریب استعمال ہوئی ہیں. تو ان کی یہ ریشو ہے قرآن میں. تو یہ ایک بہت میجر پارٹ ہے, یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے یہ بہت میجر پارٹ ہے کہ آپ کو ہر آیت میں یا ہر لائن میں بہت سی آپ کو مل جائیں گی, یعنی کہ ان کا وہ مل جائے گا, بہت زیادہ پارٹ ہوگا ان کا. میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ زیادہ استعمال ہوئی ہیں, کسی ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ کم ان کا استعمال ہوا ہوگا, لیکن یہ مستقل استعمال ہوتی ہیں. اور زیادہ جو استعمال ہونے والی ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, زیادہ امپورٹنٹ جون سی ہیں. ایک سلائیڈ ہے, میں ایک سیکنڈ میں ذرا آپ سے شیئر پاز کر کے میں آپ کو ایک اور سلائیڈ اگر دکھا سکوں تو وہ بھی دکھا دیتی ہوں. ویسے ان کو نظر نہیں آئے گا, لیکن اچھا چلے میں وہ گروپ میں بھیج دوں گی, پھر وہ دوبارہ سے شیئر کر لیں گے. وہاں پہ ایک ترتیب یہی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کتنے الفاظ کو کتنی ٹائمز قرآن میں ریپیٹ کیا گیا, بس اس میں یہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے. اچھا, قرآنی مثال میں آپ کے پاس قرآن ہے یا ایپ میں ہی کھول سکتے ہیں. آپ موبائل پہ آپ کھولیے, اگر موبائل پہ ایپ ہے آپ کے پاس قرآن کی کوئی بھی ایپ, آپ سب کھول سکتے ہیں. زوم والے تو خیر دیکھ سکتے ہیں, واٹس ایپ والے آپ وہ کر لیں. موبائل کھولے سورۃ البقرہ آیت نمبر 139, وہ اگر آپ کے پاس PDF بھی ہے تو وہ بھی کھولیں, وہ ڈائریکٹلی کھل جائے گا. تو اس میں آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو یلو سے کلر میں نظر آئے گا وہ فائلی ضمیریں ہیں, یعنی کہ سبجیکٹ کے طور پہ آئی ہیں, اور جو دوسری ہیں وہ مفعولی ضمیریں ہیں. اب اسی ایک مثال میں سورہ بقرہ آیت نمبر 139 میں آپ دیکھیں, وہوا وہ اللہ ہے, وہوا اور وہی, ربنا ہمارا رب. ابھی ہماری اضافت کی ضمیر ہے, اضافت یعنی پوزیس کر رہے ہیں ہم کہ ہمارا رب ہے. ربکم تمہارا رب, اور حرف کے ساتھ آ گیا لنا ہمارے لیے, اعمالنا ہمارے اعمال, ولکم اور آپ کے لیے, لکم اعمالکم آپ کے اعمال ہیں, ونحنو. اب یہاں سے فکرے کا آپ سمجھ لیں کہ الٹ ہو گیا. پہلے ہم اللہ کی جو ضمیر استعمال کر رہے تھے, اللہ کے لیے ضمیر وہ ہوا کی استعمال کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کہ وہ اللہ ہے جو ہمارا رب ہے, تمہارا رب ہے. اور پھر اعمال کی بات آئی کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور آپ کے اعمال آپ کے لیے ہیں. یہ اللہ کے لیے استعمال ہوا. لیکن یہاں پہ جب آپ نے اور کا فکرہ لگایا, واو کا مطلب ہے اور جب آپ نے کہا تو نحنو ہم, لہو اسی کے لیے, مخلصون مخلص ہیں یا اسی سے خالص ہیں. تو یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ تو آپ کو, حالانکہ ہم یہاں پہ نحنو کو ضمیر سبجیکٹو کر رہے ہیں, ہو کی ضمیر آبجیکٹو ضمیر آ گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہو کی ضمیر جا کس کے لیے رہی ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ بتائیے گا. جی میڈم, اللہ کے لیے, اللہ کی طرف جا رہی ہے. جی بالکل, اللہ کی طرف. اقرا آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا, تو یہ بات ہے کہ یہ ہو کی ضمیر جون سی ہے, یہ ہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے, وہ ہوا بھی اللہ کے لیے ضمیر استعمال ہوئی تھی. لیکن کیا ڈفرنس ہے کہ یہ ایز اے آبجیکٹ آیا ہے, یہ والا ہو, یعنی کہ اللہ کے لیے ہم مخلص ہے نا, اس کو ایز این سیکنڈ اس میں رکھا ہے کہ اس کے لیے مخلص ہونا, اور وہ اللہ ہے تو ہم اس کی بات کریں تو وہ سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے. فاعل اور مفعول کی, یعنی کہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا, حامد نے زید کو مارا, تو حامد فاعل ہے کرنے والا, زید مفعول ہے کیونکہ اس پہ وہ ایکٹ ہوا ہے. تو ہم اگر اللہ کے لیے خالص ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہم نے وہ ایکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے.
ہم کرنے والے اور اللہ کے لیے تو وہ ایز این مفعول آیا ہے اللہ وہاں پہ, تو اس لیے ضمیر جو سی ہے وہ ہو کی استعمال ہوئی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ یہاں پہ بھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں بھی یہی ہوا ہے کہ ہننا لباس لکم, وہ عورتیں لباس ہیں آپ سب مردوں کے لیے, اور وہاں انتم, اور آپ سب مرد, انتم کی ضمیر آپ سب کے لیے, اور یہ جو یلو کلر میں چونکہ نظر آ رہی ہے تو آپ کو صاف پتہ چل جانا چاہیے فائلی ضمیر ہے, لباس ہیں ان عورتوں کے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اب جو آپ کی یاد رکھنے کی بات ہے نا, یہ ہم نے دیکھ لیا. اچھا, جو ساتھ جڑی ہوئی آئیں گی اسم فعل حرف کے, وہ متصل ہوں گی. متصل کرتے ہیں اٹیچڈ کو. آپ متصل نام نہ یاد کر سکیں تو اٹیچڈ یا کنیکٹڈ پروناؤنس کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو منفصل ہے اس کو آپ سیپریٹ کے نام سے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اسم فعل حرف سے سیپریٹ ہو کے آتی ہیں, وہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, جب بھی جڑا ہوا ہوگا. اسی طرح یہ جو پچھلی مثال تھی لباس اللہ, ہننا جو پہلا ہننا تھا وہ منفصل ہے کیونکہ وہ الگ تھلگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آخری ہننا ہے اینڈ پہ تو نہیں, آیت تو خیر آگے ہوگی, لیکن یہاں پہ لکھا ہوا جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں جو آخری ہننا ہے وہ لا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ سب سے بڑی نشانی ان کی یہی ہے, ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ آپ اس کو الگ دیکھیں گے اور اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا دیکھیں گے. اب انتم بالکل الگ ہے, کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, یہ بھی وہ منفصل ضمیر ہے, یہ سیپریٹڈ ضمائر آ جائیں گی. اور ہننا جو ہے وہ بھی سیپریٹ آیا ہے, لیکن ہننا جڑا ہوا بھی آپ کو اسی آیت میں نظر آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سبجیکٹو ہے اور یہ آبجیکٹو ضمائر ہیں. اس کو متصل اور منفصل اگر آپ یاد رکھ سکیں تو ویری گڈ, اور اگر نہیں تو پھر آپ اس کو کنیکٹڈ اور سیپریٹ یا اٹیچڈ اور سیپریٹ پروناؤن سے یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا, اس میں ترجمے میں بھی یہ فرق آتا ہے کہ جو سیپریٹڈ ہوتی ہے اس میں وہ, میں, تم, ہم, یہ استعمال ہوتا ہے اردو کے لیے, لیکن جو متصل ہے یا اٹیچ ہے اس میں اس کا, ان کا, جسے اضافت کہتے ہیں نا, تیرا, میرا, ہمارا, اس کی, میری, تیری, ان کا بھی اس میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز ڈفرینس کر سکتی ہے. اگر آپ ترجمہ میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ڈفرینس نظر آ جائے گا کہ یہ متصل ہے اور یہ سیپریٹ ہے. اچھا, اب اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا ویسے اگر کر سکوں, پتہ نہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے, تھوڑا سا اگر میں اس کو بنا سکوں آپ سب کے لیے وائٹ بورڈ پہ, تو وہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کو, یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں وائٹ بورڈ بھی استعمال کر لیتی ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ اور سمجھانے کے لیے آسان ہو جائے آج خاص طور پہ, ورنہ میں کچھ ایسے چیزیں بھی انشاءاللہ ایڈ کروں گی جو کہ سلائیڈز میں بھی اچھی طرح سے کر سکوں. اچھا جی, یہاں پہ ٹیکسٹ ہی صرف آئے گا. میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی اس طرح کا آ جائے کہ ٹیبل بنا ہوا, ٹیبل نہیں, میرا خیال شاید نہیں آئے گا, ٹیکسٹ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سے جو یاد رکھنے والی بات ہے نا وہ یہ کہ آپ نے ایک پیٹرن جب یاد کر لیا تو ہوا اور ہو, اس کو آپ ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ, ہاں ٹیکسٹ اگر کریں تو پھر شاید آ جائے. ٹیکسٹ اگر میں لکھ سکوں تو ٹیکسٹ تو لکھ لوں گی. ویسے ٹیکسٹ مشکل نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ٹیبل اور ڈرا اگر کرنا جو ہے وہ آپ کے سامنے کرنا ہو تو پھر شاید. اچھا نہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. ٹھیک, اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. آپ کے سامنے لکھ کے دکھا دیتی ہوں, بس وہ ہو جائے گا. ٹیکسٹ میں یہ ہے کہ ٹیکسٹ یہاں پہ یہ اس طرح سے آئے گا ٹیکسٹ میں کہ آپ کا یہ ہوا, آپ نے
इस तरह से डालना है कि ये हुआ सेम होगा, हुआ ये सेम हो जाएगा, और इसके साथ फिर आपके पास आ जाएगी हु की जमीर, जो कि सिर्फ किसी के साथ अटैच चूंकि आता है तो हम पहले या लगा के हु लगा दें, या इस तरह से आता है कि वो हु में आएगा। अच्छा, यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज आ रही है, अरबी का टेक्स्ट मुझे आएगा नहीं इतना वैसे। हु की जमीर जो थी ना वो अरबी में किस तरह से लिखी जाएगी, तो ये वाली जमीर आ जाती है, ये हु आ जाएगा, इस तरह से हु आ जाएगा आपका, हु और हुमा, हु और हुआ, ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि इसको आप डिफरेंट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट पता नहीं बड़ा हो जाएगा कहीं से या नहीं, तो इंशाल्लाह मैं ना ये वाली इस तरह की स्लाइड्स जो कि आपको 1 बाय 1 दिखाऊं, वो मेरे ख्याल मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बना भी लूंगी, कि आपको 1 बाय 1 दिखा सकूं। तो इंशाल्लाह इसको मैं अभी फिलहाल के लिए रहने देती हूँ, क्योंकि ये तो शेयर हो जाएगा, लेकिन मैंने पूछना था, जी जी पूछिए। ये रफ़ई हालत में जो हु है, हुआ नहीं, जी हु जो है मुतसल्ला ज़मीर होगी, हु रफ़ई हालत में। जी बिल्कुल बिल्कुल मुतसिला होगी, जो हु है वो होगी मुतसिला ही हर सूरत में। ओके। वो रफ़ई, और हाँ जी मैंने ये जो आगे जो आपने टेबल बताया था ना, ये स्लाइड्स, ज़माइर मजरूर मुतसल्ला, उसमें ये इकट्ठा है ना, हा पेश हु ऊपर है, हाजिर ही नीचे है, और साथ में हा उल्टा पेश हु है और हा खरीजेर ही है, इसकी नहीं समझ आई। मैं 1 मिनट आपको बता देती हूँ। ये है ना असल में ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको ही और हिमा नजर आया ना जहाँ पे, एक सेकेंड, कौन सी स्लाइड थी, ये वाली थी ना? जी ये वाली। हाँ जी, ये वाली स्लाइड जो सी है जिसमें हु ही और हु हुमा आया है, ये यही बात है जो आपने बात की कि जो रफ़ई हालत में पेश के साथ आएगा, हु पेश के साथ आएगा, हुमा भी पेश के साथ आएगा, ठीक है, क्योंकि रफ़ई हालत मफूल की भी होगी, ठीक, और नस्बी और जरी हालत भी मफूल की भी मौजूद होगी। तो ये सिर्फ जो ही और हु है ना, ये उल्टा पेश, ये कुछ तजवीद के कानून आ जाते हैं साथ मिला के, तो उसके तहत आ जाता है। जैसे ही इसलिए आता है आम तौर पे, ये जो नीचे जेर सिंह मतलब खड़ी ही खड़ी जेर नहीं बल्कि सिंपल जेर जो सी है वो सिर्फ उस सूरत में आती है जहां पे पीछे हर्फ जर मौजूद होता है। हिमा भी वहीं पे आएगा जहां पीछे हरफ जर मौजूद होगा, अक्सर तो हरफ जर होगा, लेकिन ये उसकी जरी हालत भी आप कह सकते हैं। हिम भी इसीलिए आता है कि जरी हालत है। अच्छा, ऐसा करते हैं हम, अब मैं भी कोशिश करती हूँ यहाँ पे फिर शेयर कर लूंगी कि मेरे पास भी यहाँ पे कुरान मजीद सामने खुल जाए, लेकिन हम पर इधर शेयरिंग आती नहीं है मेरा ख्याल, मोबाइल पे शेयरिंग अगर हो सके तो, मोबाइल पे इतनी शेयरिंग नहीं होती, हाँ मोबाइल पे शेयरिंग नहीं होती, मतलब मैं अभी भी कोशिश कर लेती हूँ कि हम कुरान को अगर सामने खोलें, और अगर आप अपने अपने कुरान खोल लीजिए चाहे मोबाइल में चाहे उस तरह से, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल के जरिए मैं 1 सेकंड आपको कुरान के पास ले जाती हूँ, क्योंकि वहां पे सर्च करना जरा आसान हो जाता है अगर हमें सर्चिंग में नजर आ भी जाए। वैसे दूसरे उसमें मोबाइल में अगर खुल जाए तो फिर बड़ा आसान होता है उसको दिखाना। अच्छा जी, मैं आपको आयात बताती जाऊंगी, हम उसको सर्च करते जाएंगे। खैर एप्स वगैरह भी कई ऐसी होती हैं जिसका जो है ना वो उससे आप आसानी से ढूंढ लेते हैं।
اچھا جی، آپ کون سی کوئی بھی آیات سورہ بقرہ کی ہم نے 19 تک کی تھی، اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہی اور ہم نظر آیا تھا، وہ آپ ڈھونڈیے گا جنہوں نے ایپ کھول لی ہے. میں بھی یہاں قرآن کھولنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ یہ آپ کو دکھا سکوں، اگر وہ کھل جائے آپ اس اسکرین میں. اس دن ہم نے 5 آیتیں کی تھی نا. نہیں، اس سے پہلے ہم جو کر چکے ہیں نا ٹیسٹ کے طور پہ، جو گوگل فارم پہ کر چکے ہیں ہم. اوکے. السلام علیکم جی آپ جی آیا نمبر 5 میں ہے نا ربی ہم، سورۃ البقرہ کی آیا آیا نمبر 5 5 میں. ایک سیکنڈ میں یہ دیکھتی ہوں، اگر یہ قرآن آپ لوگوں سے شیئر ہو جائے تو پھر میں آپ سے یہ شیئر تاکہ سب بھی دیکھ لیں، ہم سب ایک ساتھ بات کر سکیں. جی بالکل، یہ کروم کھل جائے گا یہاں پہ اور آپ کو آیات نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہم آیا نمبر 5 پہ چلے جاتے ہیں. جی یہ دیکھیے، پوائنٹر آن ہوگا یہاں پہ، میرا خیال یہاں پہ شاید پوائنٹر آن نہ ہو. جی یہ آیا نمبر 5 میں آپ دیکھیے ربی ہم ہے. ٹھیک ہے، ربی ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 5. واٹس ایپ پہ بھی کھول سکتے ہیں سب لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیا نمبر جو 5 میں ربی ہم، دیکھیں رب کے نیچے بھی زیر آ گئی، جگہ ربن تھا. ٹھیک ہے، ربن اسم آئے گا تو ربن آئے گا. رب کے نیچے بھی زیر آ گئی اور ہم کے نیچے بھی زیر آ گئی. دیٹ مینس کہ یہ من کی وجہ سے ہے، اور من کی وجہ سے اس لیے بھی ہو جاتا ہے ربی ہم چونکہ اضافت کی ضمیر ہے، یعنی کہ ان کا رب. ان کا رب جب ہم ان کا اس کا اور یہ والی چیز یوز کرتے ہیں تو پھر، یا سمپلی آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ پیچھے حرف جر آ رہا ہے، یہ جری حالت میں ہے اس لیے ہم آیا. اب آگے دیکھیے اسی آیت میں اولئک هم المفلحون. ٹھیک ہے، اولئک ہم. اب یہ ہم جون سا ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ فاعلی ضمیر ہے اور رفعی حالت میں، یا ایون فاعلی ضمیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب سے الگ ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک، سمجھ آئیے سب؟ مجھے کم از کم رپلائی کر دیں تاکہ میں اس کو آگے چل سکوں، کیونکہ سوال جن کا ہے ان کو میڈم سمجھ آ گئی. ہاں تاکہ چل سکے. جی بالکل. اسی طرح سے آپ دیکھیے آیت نمبر 6 میں دیکھیے علیہم ہے، اللہ حرف جر ہے، ہم ان کو حروف کو انشاءاللہ پڑھ لیں گے جلد. اللہ حرف جر ہے، ہم اس کے ساتھ آیا. یہ ہم ہی تھا لیکن اللہ کی وجہ سے ہم ہو گیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جری حالت میں ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پھر یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل، متصل. ٹھیک ہے، متصل ضمیر ہے. اسی طرح انذرتہم، اب یہ ہم کی ضمیر ہے. ٹھیک، اب جی یہ جی ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ فعل ہے انذرتا، انذرتا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ متصلہ ضمیر. متصلہ ضمیر. اسی طرح اب تنذرہم، ہم کی ضمیر ہے لیکن الگ ہے، تو یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصلہ. متصلہ بھی آ سکتی ہے. یہاں پہ یہ تھوڑا سا ہے کہ یہ متصلہ کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ آپ کو متصلہ بھی لگے گی، لیکن یہ دونوں صورتوں میں، یعنی کہ متصل ہو یا منفصل ہو، یہ دونوں صورتوں میں ایسی آئے گی کیونکہ را کے بعد را کے ساتھ ہم کو جوڑا نہیں جا سکتا نا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جڑی ہوئی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تنذرہم، تنذر ہے ام لم نہ تنذر، آپ ڈرائیں ان کو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کی یہ ضمیر جو سی ہے وہ مفعولی آ رہی ہے. مجھے کہاں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
تو یہ ہم کی ضمیر مفعول کے طور پہ آ رہی ہے. اچھا آگے دیکھیے اگلی آیت نمبر 7 میں الا قلوبہم، قلوبن اصل میں اسم تھا، الا کی وجہ سے قلوب بھی ہوا، حرف جر آ گیا تو یہ جری حالت میں چلا گیا، اور ہم یہ بھی جری حالت میں آ گیا تو یہ آ گیا. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سَمْعٌ اصل میں اسم تھا، الا کی وجہ سے سَمْعِهِمْ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اب دیکھیں ابصارہم میں رو کے ساتھ ہم جڑ نہیں سکتا ہے، سمعہم کے ساتھ جڑ گیا، قلوبہم کے ساتھ جڑ گیا، لیکن یہاں پہ بھی یہ مفعولی ضمیر ہی کے طور پہ آئے گا اور اپنی جری حالت میں ہے. ٹھیک، یہ چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا ہم دیکھتے جائیں گے کیونکہ یہ ضمائر اب دیکھیں ایک آیت میں 3 سے 6 نمبر آیت میں بھی 3 دفعہ ہم کی ضمیر آئی ہے، پھر 7 میں بھی 3 دفعہ آئی ہے، 4 دفعہ، اور پھر 5 میں بھی 2 دفعہ آ گئی ہے، اسی طرح 4 میں بھی 1 دفعہ موجود ہے، 1 دفعہ تو یہ موجود ہے اوپر الیکا. اب دیکھیں الیکا میں بھی الا حرف جر ہے لیکن کا نے ایسا اپنی شکل چینج نہیں کی ہے. ایک سیکنڈ، وہ جو ہمارے پاس تھا نا یہاں پہ اس چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں. جی اس جو اٹیچ نہیں ہوگی وہ صرف فاعلی ضمیر ہوگی، جی جو متصل نہیں ہوگی وہ فاعلی ضمیر ہوگی. جی ایگزیکٹلی. یہ جو اس میں دیکھیں کا کو انہوں نے کسی طرح بھی چینج نہیں کیا. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہو ہی اور اس کو چینج کیا، ہما کو ہم کو کیا، ہننا کیا، لیکن اور کہیں بھی کوئی بھی چینج ایسا نہیں کیا سوائے یا میں، یا کے اوپر زبر یا کے اوپر جزم آ جائے گی. کا اب الہی کا جو ہم نے دوسرا اچھا شیئرنگ جو تھا وہ ایک کو پاز کر کے پتہ نہیں دوسری آتی ہے کہ نہیں، لیکن جو ہم نے الہ کا جون سا ہے الہی کا جب دیکھا یہاں پہ یہ الہی کا آیت نمبر 4 میں الہی کا جب ہم نے دیکھا تو الہ بھی حرف جر ہے اور کا کو چینج کر سکتا تھا، لیکن یہ اس نے اپنی بالکل بھی حالت بدلی نہیں. تو صرف ہما اور ہم اور ہننا یہ 4-5 اس طرح کی ضمائر ہیں کہ وہ آپ کو جون سا ہے نا وہ جس میں آپ چینج کر سکتے ہیں، باقی اور کسی میں بھی آپ کو یہ چینج نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ مرفوع منصوب اور اس میں یہ کا ہی رہے گا. جی ایگزیکٹلی یہ کا ہی رہے گا. ٹھیک ہے صحیح. آگے چلتے ہیں آیات کو وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم آیات کو دیکھ رہے تھے ان کو ذرا اور دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے اچھا اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ میں اصل میں تھوڑا سا اور آپ کو کوئی اور ضمائر بھی دکھانا چاہ رہی ہوں. ہم بھی ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں فی ہی لا ریبہ فی ہی آیت نمبر 2 میں فی حرف جر ہے، ہی کی ضمیر آئی، ہو کی ضمیر آئی جو کہ ہی میں تبدیل ہوئی، تو یہ متصل ضمیر کی نشانی ہے. اور عام طور پہ کا کے یہ الیکا میں بھی قبلیکا میں بھی قبل اسم ہے اور کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ویسے ہی آیا ہے اسم کے ساتھ جڑ کے بھی اور حرف کے ساتھ جڑ کے بھی الیکا. اور حالانکہ من یہ اچھا قبلیکا سے پہلے بھی یہ من ہے. ٹھیک ہے تو قبل کا جو ہے قبل اسم ہے، یہ قبل کو بولتے ہیں تو یہ اسم ہے، اس میں من کی وجہ سے زیر آ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قبل اسم ہے لیکن اس میں من کی وجہ سے زیر آئی ہے، لیکن کا میں کوئی فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے
یہ چیز ہے. جیسے زیر بی کی وجہ سے بالآخرت یہ ہو گئی, یہ حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا, لیکن اگلا ہم جو ہے وہ فائل کے طور پہ ہے اور یہ منفصل ہے. منفصل ہمیشہ الگ آئے گی. صرف متصل میں اگر کوئی ایسا ورڈ آ جائے جیسے ابصاری ہم تھا یا تنذر ہم تھا, تو اس صورت میں یہ تھوڑی سی علیحدہ آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ساتھ لکھی نہیں جاتی نا. را کے ساتھ ہم نہیں لکھتے, یہ لکھنے کا انداز ہے, تو وہ لکھنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, ادروائز یہ اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے نا, جیسے ان کی سماعت تھا, ان کے دل تھا, تو ان کی آنکھیں, ان کی بصارت, تو ہم ان کے یا اس کا جب ترجمہ کریں گے تب وہ مفعولی ضمیریں ہی ہوں گی. جب ہم وہ کا کریں گے, آپ کا کریں گے, اور تم کا کریں گے, یا میں کا کریں گے, یا ہم کا کریں گے, تو پھر اس وقت وہ منفصل ضمیر ہوگی. جیسے بالآخرتی ہم یوقنون, وہ یقین رکھنے والے ہیں. اور پھر نیچے آیت نمبر 7 میں وَلَهُمْ, اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم. اچھا, وَلَهُمْ جو نا ان کے لیے آ گیا نا, میں آپ کو دکھانا تو یہ چاہ رہی تھی کہ یہ شاید منفصل ضمیر ہے, لیکن یہ متصل ضمیر ہے. لام زبر لا حرف ہے اور حرف کے ساتھ جڑ کے آیا, تو ان کے لیے آیا عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی کوسچن, اگر کسی نے سیشن نہیں لیا ہوا تو وہ ابھی بتا دیں, میں ان کو تھوڑا دہرائی کروا دوں گی. لیکن کسی نے یوٹیوب پہ نہیں سنا ہے ابھی تک, اور ان کا کوئی کوسچن اگر سن لیا ہے تو کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لیں, کیونکہ یہ اسی طرح سے چلے گا کہ ہم ایک دن کا سیشن جو ہے وہ کلاس ورک, مطلب ایک قسم کا وہ لیکچر ٹائپ رکھیں گے, اور دوسرے دن اسی طرح ڈسکشن کر لیا کریں گے. ہم ٹائم اس کا تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو بھی ہم 3:30 کر لیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ڈفرنس دیکھتے رہیں گے. جی, آیت نمبر 5 تک ہم نے اس دن کیا تھا, اور اس میں سے کچھ چیزیں دیکھ لی تھی. تو آگے آپ کا کوئی کوسچن ہے, کائنڈلی ہینڈ ریز کر کے بتا دیجیے, پھر ورنہ پھر میں تھوڑا سا اور کر کے پھر انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے میں یہ کور کر لیں گے. جو آج فرسٹ ٹائم ہے وہ بتائیں کہ ان کو یہ کوسچنس یا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سمجھ آ رہی ہے, جو آج اس سیشن کو پہلی بار لے رہے ہیں. میرا خیال آسیہ حسین. جی آ رہی ہے, جزاکی اللہ خیرن. جی الحمدللہ. آسیہ اس دن نہیں تھی, اور نگت جی میں نہیں تھی, اور میرے لگتا ہے 2-3 سیشن ابھی مس ہوئے ہیں, تو میں اس لیے نہیں بول رہی ہوں کہ میں پہلے اپنا ورک کر لوں, پھر میں نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی. جی میں بالکل, پہلے وہ بھی سارا, ٹھیک ہے. جی ہاں جی, میں یہ ہے کہ بار خود ایک سے ٹاپک سارا, ایک سیشن میں ہو جاتا ہے. جی تو میں آپ سارا سیلف اسٹڈی ایک بار کر لوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ اسی ٹائم پہ کمفرٹیبل ہیں نگت جی؟ نہیں, یہ تھوڑا سا آڈ ہے میرے لیے, 3:30 3:30 کا زیادہ ٹائم, صحیح رہے گا. سنڈے 3:30 زیادہ سوٹ کرتا ہے یا سنڈے نہیں اچھا سنڈے پلیز, نہیں, ٹھیک ہے. ویک کا کوئی آج بھی کا ڈے ہو. 3:30 آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ جی وہ صحیح رہے گا. ٹھیک ہے. آپ سب میں سے کون کون ایگری ہے کہ ہم آج ٹیوزڈے والے دن 3:30 پہ کلاس لے لیں آئندہ بھی؟ جی میڈم ٹھیک ہے, 3:30 کا ٹائم زیادہ سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے. میرے لیے یہی ٹائم سوٹیبل تھا. اچھا آمینہ جی, آپ کے لیے یہ والا ٹائم سوٹیبل ہے؟ نہیں 3:30 بیسٹ ہے, کیونکہ میری بیٹی کی بھی کلاس ہوتی ہے, تو وہ دونوں کلاس شفٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 3:30 سب کے لیے. ٹھیک ہے میگا جی, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے بھی ٹھیک لگتا ہے میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی 3:30 والا. جی 3:30 والا ٹھیک ہے. 3:30 مجھے بھی. بالکل ٹھیک ہے. ہم ٹیوزڈے کو بھی انشاءاللہ 3:30 کر لیا کریں گے, اور اسی طرح سے کریں گے کہ سنڈے کو ایک ہم اس طرح کی کلاس یعنی کہ لیکچر ٹائپ, اور باقی جو ڈسکشن ہوگی یا آپ کی کوسچن آنسر ہوں گے اس کو پھر ہم اس دن کر لیا کریں گے. اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنڈے کو پھر ہم
ज्यादा उस पर टाइम ना लगाएं, यानी कि आधे पौने घंटे में या 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कवर करके तो फिर इस दिन आप सेशन, फिर आपको ये भी है कि एक दिन बीच में टाइम मिल जाएगा रिवीजन का, मंडे को आप सुने उसको लेक्चर को, और फिर हम प्रैक्टिस ट्यूसडे को कर लिया करेंगे, ताकि ये है कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, आप अच्छी तरह से एक दफा लेसन को दोहरा भी लें, और हम फिर यहाँ पे आयात से वो भी कर लें, एनालिसिस भी कर लें। ठीक है इंशाल्लाह। फिर ये है कि इस सूरत में फिर अगर क्विज हम वैसे मेरा इरादा था कि टेलीग्राम पे डेली का एक क्विज आज से डाल दिया जाए, कुछ आयात को लेके, यानी कि डेली की 1 या 2 आयात, या लंबी आयत हो तो हम एक भी कर सकते हैं, या इस तरह से। तो उसमें ये है कि टेलीग्राम पे जो आने वाले होंगे, जो आइंदा भी आने वाले होंगे, उनके लिए भी एक वो बनता जाएगा, वो खुद ही सुन के खुद ही पढ़ सकते हैं। तो इसलिए फिर मुझे वहां पे थोड़ा सा है कि हम सूरह बकरा को दोबारा से एफर्ट करके इसको मैं डेली के उसमें डाल दिया करूँ, कोशिश करूंगी आज ही कुछ आयात को डाल दूं, वरना ये है कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और मेरा दिल है कि 5 दिन की 5 आयात कम से कम हो जाएं, तो या संडे भी बीच में शामिल कर सकते हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन तो वैसे भी हमने रिवीजन ही करनी है, तो हम या जैसे आज अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन यह कि मैं अगर सुबह के टाइम बना के रखूं तो इस क्लास के बाद हम उसको भी डाल सकते हैं, क्विज को डाल सकते हैं। तो 5 आयात कम से कम हम वहां पे टेलीग्राम पे क्विज के तौर पे अपलोड कर दें इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आसानियां करेगा। मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा ये है कि 5 आयात तक हमने उस दिन कर भी लिया था। अच्छा, अब जो नए लोग हैं जो आज हमें अभी ज्वाइन किए हुए हैं और संडे को हमारे साथ नहीं थे, वो हैंड रेज करें और बारी बारी वो करें प्रैक्टिस, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिस उस दिन की थी वो हम यहाँ पे करेंगे। हम फिर ये है कि इस सेशन को भी इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करेंगे, ताकि ये है कि दोनों सेशन सुन के जिसको ज्यादा समझ आ सके वो दोनों सेशन भी कर लेंगे। ठीक, आयत नंबर मेरा 5 से ऊपर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं जी। फहमीदा जी, आप माइक अनम्यूट कीजिए। वो नहीं, संडे नहीं अटेंड करे बोल के पूछे ना मैम, इसलिए हैंड रेस की मैं। जी, संडे क्लास नहीं अटेंड करे इस वाले आप हैंड रेस कीजिए बोले ना, इसलिए जी 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 नहीं, वो थोड़ा सा वो इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कि हमने उस दिन ये प्रैक्टिस की थी कि एक आयत हर बंदी ने ली थी, और उसका ये बताया था कि कौन सी चीज क्या है, जैसे हम पहले से क्विज में करते होते हैं या गूगल फॉर्म पे करते होते हैं, तो उस लिहाज से। तो उलाई का इसम इशारा है, चले मैं आपके लिए एक करके बता देती हूँ जिन्होंने नहीं किया था उस दिन। उलाई का इसम इशारा है, अला हर्फ है। अभी हम इसकी गहराई में नहीं जाते, इसम इशारा भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको बस पता चल जाए, या हमने अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरी कोशिश है या इसम इशारा या इसम मौसूल दोनों में से कोई एक आपको पढ़ा दूं, या 2 भी पढ़ाए जा सकते हैं, ये इजी है। इसम इशारा थोड़ा सा है मुश्किल, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हुदन जो सा है वो इस्म है, और ये सब मबनी है क्योंकि इसमें ये किसी भी सूरत में चेंज नहीं होता है, हुदन हमेशा हुदन ही रहता है। ये देखें, अला हुदन आया है, यहाँ पे अला की वजह से इसको चेंज होना चाहिए था, और उधर आयत नंबर 2 में देखें कि फीही हुदन, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तो वहां पे उसकी हैसियत एक किस्म की फाइल के तौर पे है कि हिदायत है मुत्तकीन के लिए, और यहाँ पे वो जरी हालत में है, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल चेंज नहीं हुई है। ऐसे अस्मा को मबनी अस्मा कहते हैं। ठीक है, और मिन से रब्बिहिम, अगर मिन जो है वो हर्फ है, रब इसम है, रब्बुन इसको कहेंगे, और हिम जमीर आ गई, वाह हर्फ है, उलाई का फिर इसम इशारा है, हुम जमीर है,
ضمیر منفصل ہے اس کو ہم ضمیر متصل کہیں گے، یہ ضمیر منفصل ہے، اور المفلحون کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے، اور پھر اس کا یہ بتائیں گے کہ یہ واحد تثنیہ یا جمع ہے، یہ جمع ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے۔ پھر مفلحون اگر جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہوگی؟ المفلحو، المفلحو اس کی واحد۔ جب ہم ال کے ساتھ بولیں گے تو اس کی واحد میں بھی ال لگانا ضروری ہوتا ہے، المفلحو آ جائے گا واحد میں۔ اچھا اس کی حالت کون سی ہے؟ تو یہ رفعی حالت ہے، کیونکہ اگر اس کی نسبی یا جری حالت دیکھیں تو وہ المفلحین آنا تھا، ٹھیک ہے، المفلحین المفلحین وہ آپ کو آنا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ اس طرح سے ہم آیات کو انالیسس کریں گے اور سب کے سب کر سکتے ہیں۔ جی آسیہ جی، آپ آیت نمبر 4 کو کریں گی یا سوال کرنا ہے تو کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4، والذین، والذین کو ہم اسم موصول کہیں گے؟ جی، الذین کو اسم موصول کریں گے، واو جو سا ہے وہ حرف کے طور پہ آئے گا۔ جی، یؤمنون یہ فعل ہے اور جمع کے لیے ہے اور یہ رفعی جی حالت میں ہے، بی حرف ہے، اور ما بھی ساتھ حرف ہی بولا جائے گا۔ جی بالکل، ما فی الحال آپ اس کو حرف کے طور پہ ہی لیں گے کیونکہ ما اسم کے طور پہ آتا ہے لیکن ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انزلہ نازل کیا، یہ بھی فعل ہے، یہ فعل ہے۔ بالکل، الیکا، الہ طرف حرف ہے، اور کا یہ ضمیر ہے۔ واہ ضمیر، حرف ضمیر کا ہم صیغہ پوچھ سکتے ہیں، ضمیر کا صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ کا مراد یہ ہے کہ ہم کس کے لیے یہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں؟ یہ واحد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، واحد اور کے لیے، حاضر کے لیے مذکر یا واحد حاضر، مونس مذکر، اور واحد حاضر؟ مذکر حاضر، واحد جی، مذکر حاضر۔ واحد مذکر حاضر، اس کا پورا صیغہ بولیں گے تو یہ بنے گا واحد ٹھیک ہے، مذکر حاضر۔ حاضر۔ جی واہ حرف ہے، اور ما ابھی جو اس کا مطلب جو حرف بنتا ہے کے وہ طور پہ ہی، ہاں جی، حرف، یہ ابھی حرف حرف ہی بولیں گے ہم۔ جی انزلہ فعل ہے، جی اور من حرف ہے، قبل بالکل ٹھیک۔ جو ہے قبل بیفور، یہ اسم ہو سکتا ہے قبل۔ جی یہ اسم ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ آئندہ آ کے پتہ چلے ٹھیک گا، ہے، گرامر کی روح سے یہ اسم ہے، ویسے یہ دیکھنے میں حرف ہی لگتا ہے لیکن ٹھیک یہ ہے، اسم ہے۔ اسم میں آتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ من کی چیز وجہ، نہیں پوچھی جاتی جو کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ جی من کی وجہ سے یہ جری حالت میں ہے، اور کا جی وہی واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واہ جی حرف ہے، بی حرف ہے، الآخرہ ال کی وجہ سے اسم یہ ہے، اس کی پہچان ہے یہ، ہم جی۔ جو ہے ضمیر ہے، اچھا، اور یہ الآخرہ کو تھوڑا سا اور بیان کر دیں کہ یہ اسم ہے، ایک تو پہلی بات یہ بتائی آپ نے، پھر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ اسم ہے، بیکاز ٹھیک ال ہے، ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جی بالکل، اور ہم مذکر ہے یا مونس ہے؟ یہ مونس ہے، بیکاز تا اس کی پہچان ہے، گول تا لگی ہوئی ہے، بالکل ٹھیک مربوطہ، ہے۔ واحد تثنیہ جمع؟ واحد تثنیہ آخرہ میں تو اس سے واحد رکھوں گی، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع، واحد، ٹھیک جی بالکل، گول تا لگی ہوئی ہے تو یہ واحد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخری چیز اور کہ اس کی حالت کیا ہے؟ رفع نصب جر؟ واو اس کے پیچھے ہے تو یہ پھر جو جری حالت میں ہو جائے گا، واو کی وجہ سے نہیں، با کی وجہ سے، وہ با واو کی تو وجہ عطفی سے، ہے، با کی ہاں وجہ جی، سے، ہاں واو جی بالکل، واو حرف ہے لیکن وہ عطفی ہے، با ہاں جو جی، سا وہ حرف جر ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ با ہم اور یہ حرف جر چونکہ بہت عام ہے اس لیے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، ادروائز ظاہر ہے ابھی پڑھا نہیں ہے، جو نئے لوگ ہیں ان کو جی، نہیں پتہ چل رہا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، منفصل ضمیر ہے، اور جی بالکل، یوقنون، یہ یوقنون یہ فعل ہے، یقین کرنا، یہ فعل ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ جمع کے لیے ہے، جزاک اللہ جی خیرن۔ بالکل، وہ انشاءاللہ ہم جب فعل پڑھیں گے تو ہمیں واحد اور تثنیہ اور جمع کے لیے بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ جب آپ میرے ضرور لیے پڑھیں گے۔ یہی ٹائم جی سوٹیبل تھا، تو میں پھر کوشش کروں گی دوسروں میں آنے کے لیے، لیکن یہ اچھا، ٹائم مجھے اچھا لگا تھا، اس لیے میرے لیے سوٹیبل تھا، میں نے اس لیے جوائن کیا ہے، جزاک اللہ خیرن۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
सही, जहाँ पे भी लोग ज्यादा आ जाए, मुझे तो अच्छा लगा कि आप लोग हैं यहाँ पे माशाल्लाह 8 के करीब, चले 9 निकाल के 6 लोग मौजूद हैं, तो अच्छा लगा है। इंशाल्लाह जैसे भी मुनासिब हो, अगर तो ये है कि मेरी एक कॉल पे सब एक उसमें इकट्ठे हो जाए और अपना अपना सजेशन ना दें तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ाने वाले के लिए भी। लेकिन ये है कि हमने आसानियां बांटनी है, हम इंशाल्लाह हम खुद अगर करेंगे तो शेयर करेंगे या किसी के साथ इंशाल्लाह किसी की खातिर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। तो मेरा मकसद तो आसानियां पैदा करना है। अब कोई अवेल करना चाहे तो कर ले, और अगर नहीं तो फिर जाहिर है हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, जिसको जो सूटेबल टाइम लगता है। कोशिश किया मैंने ये दूसरा सेशन भी रख के यही कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। बस हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो भी जाएगा, तो हम इसी तरह से 1-1 घंटे का सेशन जो उनसे है वो रख लेंगे। अल्लाह ताला आसानियां करे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे, तो उसका ये फायदा हो सकता है ना कि एक इवनिंग का और एक ये जरा मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, तो तो संडे का मॉर्निंग का रख लें, उधर से आ, नाश्ता किया और साथ ही बैठ गए। दोपहर के खाने के बाद, क्लास के बाद बंदा दोपहर का खाना बना लेता अच्छा संडे को है इस क्या, टाइम पे। यानी कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ कि संडे हाँ को नहीं जबा मॉर्निंग जी, का कर आपको कैसे प्रॉब्लम है, आपको हम 5 बजे से पहले पहले कभी नहीं पकड़ सकते हैं, हमें इतना पता चल गया। मतलब पाकिस्तानी 5 सॉरी सऊदीया के 5 बजे से पहले इंशाल्लाह। नहीं बाकी लोग भी इससे कोशिश करेंगे हम एक, क्योंकि अब सेशन इस तरह से हो जाएगा कि चाहे आप YouTube पे सुन लें, लेकिन इस सेशन में आना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। तो हम संडे वाले दिन भी मॉर्निंग की कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि सबसे ही ऑलमोस्ट, अब मुझे वो नाम याद नहीं है, वरना उन नामों की जो सी है ना वो लिस्ट तैयार की जाएगी जिन्होंने संडे को 3:30 को ओके किया था। फिर वो कहाँ थे, हाँ 2 की मुझे मेरा ख्याल एक्सक्यूज आई थी, एक वजीहा थी उन्होंने मुझे कहा था, और एक और थी, पता नहीं नौशीरा जी का मैसेज था या किसी और का मैसेज था, पर एक और थी जिन्होंने मुझे एक्सक्यूज दे दिया था कि अच्छा हम नहीं अटेंड कर सके। तो वो फिर वही बात है कि आपको, अगर हमें पता है कि संडे हमारा बिजी हो ही जाना है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो घर का कोई काम हो या कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि संडे को ज़ाहिर है सारे इस तरह के काम ही निपटा रहे होते हैं जब छुट्टी होती है, तो उस सूरत में फिर हमें देखना होगा ना कि हम कहाँ पे ज्यादा प्रेफरेबली आ सकते हैं। मैम जो ट्यूसडे की टाइमिंग्स थी, जिस तरह हमारा चल रहा था, वहाँ 20 के करीब मेंबर्स जो है वो ज्वाइन कर लेते होते थे, तो वो जी टाइमिंग्स बिल्कुल। गई। अम, ट्यूसडे जो इवनिंग की क्लास थी वो बड़ा सूटेबल अच्छा टाइम था। इवनिंग में पता नहीं नशीरा आपको पता है कि नहीं, लेकिन बहरहाल इवनिंग में ये है कि एक ना वो काफी रात का टाइम, मतलब इधर मगरिब के बाद और फिर उससे लेट का टाइम हो जाता है आमतौर पे इस जरा टाइम पे। पहले कर लें बेशक उस टाइम को, मतलब 5 o'clock कर लें, या मगरिब के फौरन बाद, या फिर उससे पहले 4 o'clock तक ले आए। हाँ उसमें 2 चीजें हैं, एक ये कि 5 o'clock मैंने नहीं रखा था कि बीच में फिर मगरिब की नमाज आ जाती है, और मगरिब की नमाज आपको पता है कि जल्दी पढ़नी भी होती है, और उस वक्त तक आप या तो फारिग हो चुके हो या उसके बाद शुरू करें, ये वाली चीज थी। फिर ये है कि डिफरेंट कंट्रीज से हैं तो कई लोगों की बीच में नमाज आ जाती है, मसलन मैं अगर 5 नमाज क्योंकि 5 तक 5 के राउंड चली जाएगी अभी थोड़े दिनों में, दिसंबर तक, लेकिन फिर बीच में इंडिया वालों की आ जाती है नमाज का टाइम, या अगर कोई ये तो बाहर फिर है तो मैनेज करना उनकी ही पड़ता नमाजों है का किसी टाइम आ ना जाता किसी को। है। जी बिल्कुल, वो ये है, लेकिन ये है कि मुझे भी थोड़ा सा ये था कि बहुत लेट नाइट ना वो फिर आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो नहीं पूरा मैम, दिन। मैं असल में ना जी डे की बात करना चाह रही थी ना, कि जैसे संडे बिजी है सबका, कभी हम घर होते हैं कभी नहीं होते, तो जी जी। अगर ट्यूसडे को तो आप हमें जिस टाइम भी कहेंगे हम जो है वो अवेलेबल होंगे। सही सही।
तो वो हाँ जी वो कोई नहीं, हाँ जी वो फ्रेश सेशन अगर आप ट्यूसडे वाला रख लेना, और जो प्रैक्टिस सेशन है वो आप जिस दिन भी कहेंगी फिर वो अगर रह भी जाएगा तो जो हमारा फ्रेश सेशन लिया हुआ होगा वो हमें काफी कुछ समझाने के लिए काफी होगा। ठीक है। देखिए नौशीरा जी, एक तो ये है कि मुझे जो सबसे ज्यादा अब जो इशू आया ना, ये जो चेंज करना और ये सारा कुछ अभी वो आ भी जाएगा हमारे पास सामने। मैं अभी लिस्ट खोल भी लूंगी कि किन्होंने संडे जो वो उसको ओके किया था ना, और चेंज भी चले इसकी वजह से किया। अब हम मंडे अगर हम ट्यूसडे रखते हैं, बिलफर्ज हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है 3:30 कर देते हैं, ट्यूसडे 3:30 नेक्स्ट वीक के लिए हम उसको रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन लोग उस तरह से अवेलेबल हैं, क्योंकि टाइम का जब कहा जाता है चेंज करने का, तब तो आप अटेंडेंस वाला ग्रुप खोल के देखें ना अपने व्हाट्सएप में। मैं भी खोलती हूँ, तो हम ये थोड़ा मुझे तो ये था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिन लोगों को आना है और मस्ट आना है, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा कि वो मुझे जो है ना वो करे, बताएं कि उनका टाइम में रख सकती हूँ। क्योंकि अच्छा, मैडम ये है ना कि बसों वो हमने जो 3 सेशन किए थे तब 20 के करीब मेंबर्स थे, लेकिन ये जी संडे के बिल्कुल 2 सेशंस में 6-7 से ज्यादा नहीं आ रहे। जी मैं बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे कह रही हूँ ना कि तब हमारी क्लास की प्रेजेंस जो थी वो काफी थी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। चले ठीक है, इसको टाइम को वहीं पे ले जाके, मैंने इसीलिए कहा था आप नहीं थी वहां पे उस दिन, आप शायद चली गई थी, एंड पे मेरी यही बात हुई थी सबसे कि अगर ये वाला टाइम संडे को अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर मैं उसी टाइम पे चली जाती हूँ। मुझे तो मतलब मुझे तो टाइम निकालना है और वो मैं निकाल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त भी निकालना हो। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको हम फिर नेक्स्ट वीक, अब ये डिसाइड हो गया है यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी भी, ये जो खास तौर पे हाजरीन हैं, कम से कम वो तो बता देना कि आपको ट्यूसडे 3:30 फ्रेश सेशन लेना ठीक है या नहीं। जी मैडम मुझे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक जी है, मुझे भी ठीक है। मुझे भी ठीक है। चलें ठीक है। यहाँ पे जो अब इनकी अटेंडेंस आ गई है, सिवाय आसिया के, मेरा ख्याल आसिया कुछ आज सूट नहीं करेगा, लेकिन निकत जी आप भी एग्री हैं? जी जी मुझे भी, मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं भी बिल्कुल ready ठीक हूँ। है। हम ट्यूसडे ट्यूसडे को इवनिंग 3:30 नेक्स्ट वीक क्लास करेंगे, फ्रेश क्लास करेंगे, और 3:30 टू 4:30, या इसको अगर थोड़ा सा और आगे ले जाऊं तो मैं 4 o'clock कर लूंगी। तो वो है कि मैं घंटे के अंदर फिर सेशन खत्म कर दूंगी। वो फिर मेरे मगरिब तक होगा, घंटे बाद मगरिब हो जाती है तो मगरिब तक का सेशन हो जाएगा। लेकिन 3:30 इसलिए भी ठीक है कि आइंदा आगे दिसंबर में फिर जाके कहीं और पीछे हो जानी है, मगरिब बिल्कुल 5 के करीब आ जानी है, तो इसलिए भी हम 3:30 से 4 o'clock के टाइम रख लेते हैं। और नेक्स्ट जो सा है वो फिर मैं नेक्स्ट डे ही प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो कि इस टाइम पे हो जाएगी। इसको मैं अर्ली कर सकती हूँ, लेकिन 11 to 12 नहीं कर सकती। 11 to 12 मेरी क्लास है, 11 to 12 नहीं होगा, 12 से ऑनवर्ड्स ही यहाँ पे भी होगा, ये 12:30 हो जाएगा, 12:30 से ऑनवर्ड्स कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं साथ ही अगले दिन ही रख लूंगी, क्योंकि फिर वो वीक का जो है ना वो एक शेड्यूल बना हुआ वो रह जाता है, अगर बीच में गैप भी बहुत ज्यादा आ जाए ना तो। जी ठीक है। ट्यूसडे और शेड्यूल वेडनेसडे को फिर होगी, संडे को नहीं होगी। जी 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 वेडनेसडे, फिर संडे नहीं, फिर संडे ओके। नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा गैप आ जाता है प्रैक्टिस का और उसके दरमियान का, वो नहीं हो सकता फिर ना। इसीलिए मैंने संडे को भी ओके इस लिहाज से भी कर दिया था कि चलो संडे को फर्स्ट सेशन लेके ट्यूसडे को हम सेकंड सेशन ले लेंगे, तो बीच में एक दिन का गैप भी अगर आ गया तो वो भी ठीक है। एक दिन का गैप तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। अगर आप लोग वेडनेसडे को नहीं सूटेबल तो फिर हम थर्सडे भी कर लेंगे, लेकिन ये है कि एक दिन से ज्यादा का गैप नहीं बीच में डालना, क्योंकि आपकी फिर भूल जाते हैं ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसके साथ होनी है। जी ठीक है। इंशाल्लाह। टाइम क्या होगा थर्सडे वाली क्लास का?
ٹھیک ہے چلیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ویڈنسڈے کا ٹائم صبح کا ہوگا, یعنی کہ جس ٹائم پہ آج ہماری کلاس ہوئی ہے؟ وہ بھی آپ وہی بات ہے نا کہ سب اگر ایگری ہیں صبح کے ٹائم تو صبح کے ٹائم ہو جائے گی, ورنہ 3:30 پہ بھی ہو سکتی ہے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے بس ٹائم نکالنا ہے. ظاہر ہے مجھے اس ٹائم بھی نکالنا ہے اور اس ٹائم بھی نکالنا ہے, لیکن ہاں ویک میں ایک دن میں ایک چیز کے لیے رکھتی ہوں, تو وہ میرے ہوتا ہے کہ ایک دن میں میرا ایک ہی کوئی لیکچر ہو, چاہے وہ پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو. تو میں نے اس حساب سے ڈیز اپنے فکس کیے ہوئے ہیں. تو جو بھی مجھے کنفرم ویسے ہوگا وہ بھی میسج گروپ میں کر دیجیے گا. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی ہم انشاءاللہ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. وہ یہی بات ہے نا کہ سب کی جب رائے لینے لگتے ہیں نا, بس میں کہتا ہوں کہ ایک دن, اچھا بہت سارے لوگ اس چیز پہ اسٹرک ہوتے ہیں کہ بس وہ آپ کو ایک انچ نہیں ادھر سے ادھر کرنے دیتے, تو وہ پھر زیادہ صحیح رہتا ہے کہ اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو رہے, ورنہ نہ رہے. ہاں جب ہم سب کی رائے لینے لگتے ہیں تو سب اپنی اپنی رائے کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہو جائے. حالانکہ ہم تو آسانی کے لیے کر رہے ہیں کہ چلیں آپ لوگوں میں سے زیادہ لوگ جس ٹائم پہ اویلیبل ہوں. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں, اور کوشش کر کے وہی بات کہ تھوڑا سا ہم اوپر نیچے ہوں, تھوڑا سا کوئی دوسرا اوپر نیچے ہو, تو پھر ایک وینچر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم ظاہر ہے میرا یہ خود سے کرنے والا فرسٹ ایکسپیرینس ہے, تو انشاءاللہ بہت اچھا آئندہ بھی ہوگا, اور آئندہ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ لوگوں کے توسط سے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.